دوستوں، ہم جب بھی کوئی گھر خریدتے ہیں یا کرائے پہ لیتے ہیں تو اس بات سے لاعلم ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ نیا گھر پہلے سے تو کسی مخلوق کا مسکن نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم سے پہلے اس گھر میں کوئی انجانی ہستی آباد ہے، کوئی ایک یا پورا خاندان؟ اور اگر ایسا ہو تو وہ اثرات کس طرح نئے آنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں؟ کبھی کبھی تو بات حد سے گزر جاتی ہے۔ تو آج جانیں گے ایسے ہی 2 واقعات، یہ واقعات جہاں بالکل سچے ہیں وہیں بہت خوفناک ہیں۔ تو میرے ساتھ بندھے رہیے اور آخر تک ان واقعات کو ضرور سنیے۔ ان دنوں کراچی میں آئے دن اسٹرائکس ہوا کرتی تھیں۔ ہم تو اس وقت اتنے سمجھدار نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں اسٹرائکس سے کیا فائدے ہوتے تھے یا کیا نقصانات۔ ہمیں تو اسٹرائکس اچھی لگتی تھی کیونکہ اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی اور ہم سب گھر میں انجوائے کیا کرتے۔ میں اس وقت 9th کلاس میں آیا تھا۔ ان دنوں کرکٹ کا کوئی ایونٹ چل رہا تھا اور سب پر کرکٹ کریز چھایا ہوا تھا، لیکن چونکہ نائٹ میچز ہو رہے تھے تو ہمیں اسکول جانے کی وجہ سے جلدی سلا دیا جاتا تھا اور یوں ہم پورا میچ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو ہم دوستوں میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب جب بھی اسٹرائک کی کال ہوگی اور اسکول نہیں جانا ہوگا تو ہم اپنے ایک دوست کے گھر جمع ہو کر پورا میچ دیکھیں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی یا شاید بدقسمتی کی اسی ویک ایک اسٹرائک اناؤنس ہو گئی اور ہم اپنے پلان کے مطابق عامر کے گھر میچ سے پہلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اصل میں عامر لوگوں نے برابر 2 گھر خریدے ہوئے تھے۔ ایک میں تو ان کی فیملی رہا کرتی تھی اور جو دوسرا گھر انہوں نے بعد میں خریدا تھا اس میں گراؤنڈ فلور تو انہوں نے اپنی ایک خاتون رشتہ دار کو دے دیا تھا رہنے کے لیے، اور فرسٹ فلور پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا، باقی چھت خالی تھی اور ہم لوگ اسی گھر کی چھت پہ جمع ہوئے تھے۔ جو خاتون گراؤنڈ فلور پہ رہ رہی تھیں ان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ ان کی کوئی دور کی رشتہ دار ہیں جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی ہیں، اور بھائی بہن ان کے ہیں نہیں، والد والدہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اکیلی بے سہارا ہو گئی تھیں، اس لیے ان کو گراؤنڈ فلور کا پورشن رہنے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ ایک عجیب بات تھی اس کے گھر میں، ایک عجیب سی بدبو تھی جو سب نے نوٹس کی تھی۔ عامر کا کہنا تھا کہ یہ جو چھت پہ کمرہ بنا ہوا ہے اس میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے، شاید کوئی چوہا مر گیا ہوگا، اسی کی بدبو آ رہی ہے۔ میچ بہت ایکسائٹڈ چل رہا تھا اور ہم سب اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھے کہ تھوڑی دیر میں اس بدبو کو تو ہم بھول ہی گئے۔ میچ دیکھنے کے دوران ہم لوگوں کو پیاس لگنے لگی تو عامر اپنی ان رشتہ دار کے پورشن میں گیا پانی لینے، لیکن کافی نوک کے باوجود انہوں نے ڈور نہیں کھولا۔ عامر نے واپس چھت پر آ کر ایکسکیوز کر لی۔ اب عامر کو پریشان دیکھ کر ہم نے کہا کہ خیر ہے دوست، کوئی بات نہیں، میچ ختم ہونے ہی والا ہے، بس اب گھر جا کر پی لیں گے پانی۔ میچ تقریباً اپنے اختتام پہ ہی تھا کہ میں نے نوٹ کیا سیڑھیوں پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ سیڑھیوں پر تو اندھیرا تھا لیکن پچھلی طرف کی جالیوں سے روشنی گھر میں آ رہی تھی تو جو بھی کھڑا تھا اس کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے عامر سے کہا کہ شاید غزل باجی جو کہ اس کی رشتہ دار نیچے رہتی تھیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، تم جا کر ذرا دیکھو
شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی کام ہو، یا جو تم نے تھوڑی دیر پہلے ان کے دروازے پہ نوک کیا تھا تو شاید وہ پوچھنے آئی ہیں کہ کیا کام ہے۔ وہ 2-3 بار اٹھ کر دیکھ کے آیا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ جب میرے پاس آ کر بیٹھتا، سیڑھیوں پر پھر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا۔ عامر نے کہا کہ جانے دو یار، شاید غزل باجی ہی ہوں گی۔ اصل میں غزل باجی کے ہاں روز ہمارے گھر سے ہی کھانا جاتا ہے، اور 3 دن سے میں روز کھانا لے کے جا رہا ہوں لیکن وہ ڈور نہیں کھول رہی ہیں، جبکہ گھر میں چہل پہل بھی نظر آتی ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جب سے ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ ہم سے کسی بات پہ ناراض ہو گئی ہیں، اسی لیے ڈور نہیں کھول رہی، یا پھر اللہ ہی جانے کہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، جب میچ ختم ہوا ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے سیڑھیوں سے اترے تو میری نظر کھڑکی پہ پڑی، جہاں سے ایک لمحہ پہلے کوئی جھانک رہا تھا، اور میری نظر اٹھتے ہی پیچھے ہو گیا تھا۔ میں بھی شرمندہ ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن عامر اسکول نہیں آیا اور شام میں کرکٹ کھیلنے بھی گراؤنڈ نہیں پہنچا، تو واپسی کے وقت ہم اس کے گھر ملنے چلے گئے۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر ہمیں چونکا دیا کہ غزل باجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہی رشتہ دار جو اس کے گھر میں گراؤنڈ فلور پر رہ رہی تھی۔ دوسری چونکانے والی بات یہ تھی کہ ان کی باڈی دیکھ کر پولیس والوں کا کہنا تھا کہ ان کا انتقال ہوئے 3-4 دن ہو چکے ہیں، اور موت کی وجہ خودکشی ہے۔ انہوں نے کوئی کیمیکل پی کے اپنی جان لے لی تھی۔ میں صدمے اور حیرانی میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ری ایکٹ کروں۔ میں نے اس کو اکیلے میں لے جا کر کہا کہ عامر، میں نے خود ان کو رات میں کھڑکی میں کھڑا دیکھا تھا، وہ وہاں سے ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور جب میری نظر ان پہ پڑی تھی تو وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، اور ان کو سیڑھیوں پر کھڑا تو تم نے بھی دیکھا تھا میرے ساتھ۔ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کا انتقال ہوئے 3-4 دن ہو چکے ہیں؟ عامر کہنے لگا، یار میں نے گھر میں یہ بات بتائی تھی کہ میں نے رات میں ان کو سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھا تھا، لیکن کوئی میری بات کو یقین اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی بالکل خراب حالت میں تھی، مطلب ان کی ڈیتھ ہوئے واقعی کئی دن ہو چکے ہیں۔ میں خود وہاں موجود تھا، پولیس میرے سامنے ہی ان کی باڈی لے کر گئی ہے، اور پولیس نے اچھی طرح گھر کا جائزہ لیا ہے، گھر میں ان کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد عامر لوگوں کے اس گھر میں اور بھی کئی واقعات ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ گھر محلے میں آصیب زدہ مشہور ہو گیا، اور پھر جب کوئی وہاں کرائے پہ آنے کو تیار نہ ہوا اور ایک عالم صاحب نے اس گھر کو ڈیمولش کرنے سے بھی منع کر دیا تو محلے کی مسجد کے امام صاحب کو وہ گھر دے دیا گیا۔ امام صاحب خوشی خوشی راضی ہو گئے اور اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہنے لگے، لیکن وہ بھی صرف 2 ہفتے ہی وہاں رک سکے۔ ان 2 ہفتوں میں ان کی بیوی پر دورے پڑنے لگے اور بالآخر انہوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا۔ بقول امام صاحب انہوں نے جو ان سے بن سکا ہر طرح کا وظیفہ اور احسار کیا گھر کا، لیکن جو بھی چیز وہاں رہتی ہے وہ بچوں اور ان کی بیوی کو تنگ کرتی ہے، اور اس طرح امام صاحب اس گھر کے آخری کرایہ دار تھے۔ دوستوں، یہ واقعہ میرے اپنے محلے کا ہے جس کی تفصیل مجھے زہیب نے دی ہے۔ اس وقت بھی وہ گھر خالی ہے، اس کی کنڈیشن اب بہت بدتر ہو چکی ہے، خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ ایک ٹھیکیدار وہ گھر خرید رہا ہے جس پر وہ پورشنز بنا کر سیل کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتنے سالوں جس گھر میں کوئی نہ ٹک سکا، جب وہ ایسے لوگوں کو سیل آؤٹ کیا جائے گا جن کو اس گھر کے آسیب زدہ ہونے تک کا علم نہ ہوگا، تو ان پر کیا گزرے گی۔ ظاہر ہے کاروباری حضرات تو ان باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے،
کیونکہ ان کو خود تو وہاں رہنا نہیں ہوتا۔ اب دعا ہے کہ ان پورشنز میں جو بھی فیملیز آئیں ان پر وہ اثرات غلبہ نہ پا سکیں، کیونکہ اگر وہ لوگ بھی اس گھر میں نہ ٹک سکے تو ان غریبوں کا تو سارا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ دوستوں، اب یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ بہت ڈراؤنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے ریئل ہارر انسیڈنٹس اور فکشن ہارر سٹوریز کی الگ الگ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک ویڈیو کے آخر میں شو ہوگا۔ تو اگر آپ لگاتار کئی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کے ذریعے کنٹینیوسلی سن سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ جو اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ شمشاد نے بھیجا ہے، جو اورنگی کراچی میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اورنگی ٹاؤن کا ہی ہے۔ شمشاد کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی ہے۔ اس کی شادی کے وقت ہمارے یہاں اندرون سندھ سے مہمانوں کو آنا تھا۔ اب چونکہ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں اتنا بڑا نہیں ہے کہ مہمان رک سکیں، تو ہم نے اورنگی میں ہی دعا چوک کی طرف ایک مکان کرائے پہ لے لیا جہاں مہمان رک سکیں۔ جو مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا یہ ابھی نیا نیا ہی تعمیر ہوا تھا، اور مالک مکان نے اس کو بیچنے کی غرض سے تعمیر کیا تھا۔ مالک مکان سے چونکہ ہماری واقفیت تھی اور ہمیں صرف 20 دنوں کے لیے ہی کرائے پہ چاہیے تھا، تو تھوڑی ہیل حجت کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی ہم 2 دن کا پلان کر کے اس گھر میں رکنے کے لیے چلے گئے، تاکہ لائٹس، پنکھے اور دوسری ضرورت کی چیزوں کا وہاں پہ انتظام کر سکیں۔ اس گھر میں ہمیں پہلی ہی رات عجیب وحشت اور بھاری پن محسوس ہوا تھا، جس کو ہم سب بھائی اور دوستوں نے سب نے نوٹس کیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جب چھت پر لائٹس لگانے گیا تو سیڑھیوں سے اوپر جاتے وقت اس کو کوئی عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ واپس نیچے آ گیا اور ہمیں کہا کہ چھت پر کوئی خاتون ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں رہ رہا ہے اور مین ڈور بھی ہم لوگوں نے ہی کھولا ہے۔ میں اس کے ساتھ چھت کی طرف گیا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے بھی کسی کا سایہ چھت پر دکھا، لیکن میں رکا نہیں اور تیز قدموں سے سیڑھیاں ٹاپتا ہوا چھت پہ پہنچ گیا۔ ابھی جیسے ہی میں چھت پہ پہنچا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا دکھا کہ کپڑے جیسا کچھ لہراتا ہوا گھر کے ساتھ بنے ہوئے درخت پر گیا ہے۔ میں اسی لمحے وہاں رک گیا۔ چھوٹا بھائی بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ حالانکہ میں خود چھت پر کسی کا سایہ دیکھ چکا تھا اور کچھ ایسی چیز بھی درخت پر جاتے ہوئے دیکھی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن تب بھی میں نے بھائی سے کہا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم کو شاید وہم ہوا ہوگا، تم لائٹس لگاؤ، میں یہیں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی طور پر میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چھت پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے بحث کرنا چاہی، لیکن میرے تھوڑا غصہ ہونے پر وہ چپ ہو گیا۔ میں جان بوجھ کر اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جو بھاری پن گھر میں محسوس ہو رہا تھا وہ تو ایک جگہ، لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیا تھا۔ لیکن اس پر سب سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ سب خوف زدہ ہو جائیں گے، اس لیے میں چپ ہی رہا۔ اس گھر کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح کی تھی کہ ہر کمرے میں کھڑکی تھی، اور سامنے کی طرف کے دونوں کمروں کی کھڑکیوں سے وہ درخت صاف دکھتا تھا۔ اس رات ہم لوگ وہیں رک گئے۔ باقی سب بھی شاید اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت تک ایک دوسرے سے کچھ بول نہیں رہے تھے۔ میں جس جگہ لیٹا ہوا تھا سامنے ہی کھڑکی سے وہ درخت صاف دکھ رہا تھا۔ اب میرے دل میں اس درخت کو لے کر ڈر بیٹھ گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس درخت پہ نظر جاتی۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، میں امی کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اپنا وہم سمجھ کر لیٹا رہا۔ اسی اثنا میں بڑے بھائی اٹھے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے کہ تمہیں امی کی آواز آئی ہے کیا؟ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے جواب دیا کہ
جی مجھے آئی ہے، لیکن میں وہم سمجھ کر چپ ہو گیا تھا۔ امی کو تو یہ گھر ہم نے ابھی تک دکھایا بھی نہیں ہے، تو وہ اگر چاہیں بھی تو یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ٹھہری 1 منٹ، میں ان کو کال کرتا ہوں۔ ابھی میں نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ بھائی نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور ٹارچ آن کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اصل میں اس وقت تک ہم لوگوں نے واش روم میں لائٹس نہیں لگائی تھی۔ میں بھی بھائی کے پیچھے پیچھے گیا۔ باقی لوگ شاید سو چکے تھے کیونکہ کوئی اور ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ ہم نے واش روم میں ڈرتے ڈرتے ٹارچ کی لائٹ ڈالی تو واش روم میں کوئی نہیں تھا، لیکن پانی کا نل کھلا ہوا تھا اور بھائی نے دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کر ٹیپ بند کر دیا۔ ہم دونوں واپس روم میں آ گئے اور بہن کو کال کی۔ اس سے باتوں باتوں میں امی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی بس تھوڑی ہی دیر پہلے سوئی ہیں۔ خیر اب نیند کیا آنی تھی، ہم دونوں جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب کیا کیا جائے، یہاں رکا جائے یا خالی کر دیں اس گھر کو۔ شادی بالکل سر پہ آ گئی تھی اور یہ گھر بھی بمشکل ہی ملا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم مہمانوں کو یہاں نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ خواتین اور بچے بھی ہیں، کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو پھر یوں کریں گے کہ ہم گھر کے مرد حضرات اور مہمانوں میں سے جو بھی مرد ہمارے ساتھ یہاں رکنا چاہیں وہ رک جائیں، باقی مہمان عورتوں اور بچوں کی رہائش اپنے گھر میں کسی طرح سے ارینج کر ہی لیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ جو مہمان مرد حضرات ہمارے ساتھ اس گھر میں رکنے آئے تھے، ہم نے ان سب کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ مجبوری میں ہم نے یہ گھر لیا ہے اور اس گھر میں تھوڑے اثرات ہیں جو کہ اپنا آپ ہم لوگوں پہ ظاہر کر چکے ہیں، تو آپ لوگ دعا وغیرہ پڑھ کے سوئیے گا، کیونکہ باقی سارا وقت تو اپنے گھر میں شادی کی رسموں یا اللہ گلہ میں ہی گزرنا تھا، صرف سونے کے لیے ہی ہمیں اس گھر میں جانا تھا۔ آپ یقین کیجئے 15 روز ہم نے اس گھر میں قیام کیا اور صرف سونے کے لیے ہی اس گھر میں گئے۔ ان تمام دنوں میں جو باتیں ہم نے محسوس کی، جو دیکھا اور جو ہمارے اوپر گزرا، وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پھپھا جو گاؤں سے آئے ہوئے تھے، وہ سگریٹ پینے چھت پہ جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں معاملات ہیں، لیکن وہ تب بھی سگریٹ سلگا کر چھت پہ جا پہنچتے۔ ایک رات ہم سب لیٹے ہوئے تھے تو اچانک پھپھا سیڑھیوں سے ہانپتے ہوئے بھاگتے ہوئے اترے اور زور زور سے کلمہ پڑھتے ہوئے روم میں داخل ہو گئے۔ ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کو سنبھالا، پانی پلایا۔ وہ اس دوران اونچی آواز میں دعائیں پڑھتے رہے۔ جب ان کی طبیعت سنبھلی تو غصہ کرنے لگے کہ تم لوگوں کو ایسا کر لینے کی کیا ضرورت تھی جہاں تم کو علم تھا کہ یہ اثرات ہیں۔ ہم سمجھ گئے ان کو کچھ نظر آ گیا ہے یا کسی چیز نے ان کو ڈرا دیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ وہ حسب عادت چھت پر سگریٹ پی رہے تھے۔ جب واپس نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑے تو ان کو سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک عورت زمین پہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گھبرا کر رک گئے، ساتھ ہی ان کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، اور اسی لمحے اس عورت نے اپنا سر اوپر کر کے ان کو دیکھا اور غائب ہو گئی۔ بس اسی لمحے ان کے حواس بے قابو ہو گئے اور وہ نیچے کی طرف بھاگے۔ پھپھا کہتے ہیں کہ اس عورت کی شکل بالکل مردوں کی طرح تھی، لیکن بہت لمبا چہرہ تھا اس کا، یا شاید لمبا ہوتا جا رہا تھا کہ زمین تک پہنچ گیا تھا، اور اسی لمحے وہ غائب ہو گئی تھی۔ پھپھا نے تو گھر میں رکنے سے ہی انکار کر دیا۔ پھر مجبوراً رات میں ہی ہم ان کو لے کے اپنے گھر گئے اور وہاں جا کے ان کے سونے کا انتظام کیا۔ ایک رات ہم سب دھیان بٹانے کے لیے لوڈو کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے شاید ہم لوگ اتنا مگن ہو گئے تھے کہ اس وقت ہمارے دل سے اس گھر کا ڈر ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ پورا کھلا اور واپس بہت زور سے بند ہو گیا۔
साथ ही खिड़की का शीशा भी टूट गया। हम सब लाहौल पड़ते हुए दीवार के साथ लग के खड़े हो गए। उसी वक्त छत पर भागने की आवाजें आने लगी। हम इस नागहानी आफत से इतना डर गए थे कि घर से बाहर निकल गए। गली में खड़े खड़े भी बार बार मेरी नजर उस दरख्त पे जाती थी तो मुझे ऐसा लगता कि वहां पत्तों के बीच में कोई औरत बैठी हुई है और मैं लाहौल पड़ता हुआ नजर हटा लेता। उस रात सुबह तक हम गली में टहलते रहे और जो सबसे खौफनाक बात हुई उस घर में, जिसने हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, वो ये हुई थी कि एक रात मैं बहुत थक गया था तो डरते डरते भी किसी वक्त आंख लग गई और फिर कजन के जगाने से खुली। उसने कहा कि बड़े भाई वॉशरूम गए थे और अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं फौरन उठ के बैठ गया और हम सब घर के अंदरूनी हिस्से में जिधर वॉशरूम था वहां चले गए। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब भाई अंदर ही थे, लेकिन उनको पुकारने पर भी वो जवाब नहीं दे रहे थे। फिर हमने ना चाहते हुए भी जोर देकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। अब जो अंदर देखा तो भाई नजासत में फर्श पर उकड़ू बैठे हुए थे और हवा में घूर रहे थे। हम भाई को उठाकर कमरे में ले आए, उनके कान में सूरतें पढ़कर दम करते रहे। इस सब के दौरान भाई बस हवा में घूरते रहे और अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर अपने दांतों को पीसते रहे। वो मेरे भाई थे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उस वक्त उनको देखकर इतना डर लग रहा था कि हम बार बार उनकी जरा सी हरकत पे भी पीछे हट जाते थे। जब उनकी तबीयत नहीं संभली तो हम उनको गाड़ी में लेकर घर आ गए। वहां सब लोग भाई को इस कंडीशन में देखकर बहुत डर गए। अल्लाह अल्लाह करके भाई की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई और वो होश में आए। और फिर उस वक्त मैंने सबको अब तक की हुई सारी बातें बता दी। हमें अम्मी से डांट भी बहुत पड़ी। खैर वो एक अलग मामला है। सब लोग बहुत गुस्सा हुए और सबने कहा कि अब किसी भी हाल में उस घर में कोई नहीं जाएगा। 2-3 दिन बाद जब हम लोग अपना सामान वहां से उठाने गए तब भी उस घर में हमें मुस्तकिल किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। अफसोस की बात यह है कि मेरा भाई आज तक बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सका है। उनको कुछ याद नहीं कि वॉशरूम में उनके साथ क्या हुआ था। उनसे बार बार पूछो तो उन पर वही दौरा पड़ने लगता है, इसलिए हम ऐसी कोई बात उनके सामने करते ही नहीं है। उनकी आज भी मेंटल ट्रीटमेंट चल रही है, इसके अलावा रूहानी इलाज भी हो रहा है, लेकिन अफसोस कि उन पे जरा सा भी कोई असर नहीं पड़ता। जब ठीक होते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब दौरा पड़ने लगता है तो बिल्कुल उनकी उस रात वाली कैफियत हो जाती है। जहां तक मेरी बात है तो उस घर में 3 बार मुझे सोते में अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ था और आंख खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान है। और तब से अब तक अपने घर में भी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। घर में कुछ लोगों ने आवाजें भी सुनी थी। आवाजें कुछ इस तरह की थी कि 2-3 औरतें आपस में बात कर रही होती थी, लेकिन गौर से सुनने में भी बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्या बात हो रही है और आवाज की सिमत का भी अंदाजा नहीं लगता था कि ये आवाजें घर के किस हिस्से से आ रही है। हमारे बाकी मर्द रिश्तेदार जो उस घर में हमारे साथ रुके हुए थे, उनमें पप्पा के अलावा किसी के साथ कोई वाकया पेश नहीं आया था। बस सबको डर महसूस होता था, आवाजें आती थी और कोई भी ठीक से सो नहीं पाता था। लेकिन बिलवास्ता तौर पर किसी को न कोई चीज दिखी और ना डराया गया। हमने इस बात का जिक्र मालिक मकान से भी किया था, जो कि हमारा दोस्त ही था। उसके मुताबिक इस घर में वाकई कुछ मसाइल हैं और यही वजह है कि इसको बेच रहे हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ रेंट पर नहीं रह पाता।
इस तरह यहाँ पैसा फंसा हुआ है और बस इस मकान से जान छुड़वानी है। तुम लोगों को रेंट पे देने के लिए भी मैं शुरू में इसीलिए मना कर रहा था, लेकिन जब तुम लोग खफा होने लगे तो मैंने हाँ कर दी। अब वो मकान बिक चुका है, लेकिन वहां रहता कोई नहीं है। जिन्होंने खरीदा था वो कुछ महीने के लिए वहां रहे, लेकिन मोहल्ले में बगैर कोई बात बताए चुपचाप वहां से चले गए। घर तो आज भी उन्हीं की मलकियत है, लेकिन न वो उस घर में आते हैं और न किसी को किराए पे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी दो ऐसी कहानियां जो वाकई ये बात सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जब भी हम कोई नया घर खरीद रहे होते हैं या किराए पे लेते हैं तो हमें उस घर के बारे में कुछ इल्म नहीं होता कि खुदा ना खास्ता वहाँ कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं हैं। मैंने इससे पहले भी आसिफी घरों से मुताल्लिक और भी कई सच्चे वाक़यात, लोगों की आपबीतियाँ शेयर की हैं, तो प्लेलिस्ट में चेक ज़रूर कीजिए और ज़रूर सुनिएगा। बाकी आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों के कमेंट्स से बहुत हौसला मिलता है। आपकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से ही मैं वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ऐसे ही अपनी मोहब्बत और खुलूस के साथ दुआओं में याद रखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिए, और न सिर्फ खुद कीजिए बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। जो वीडियो को लाइक करेगा चैनल दोस्तों